السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین کرام، یہ جو دنیا ہے نا، یہ فنا ہونے والی ہے۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ ہمیں کیسی گزارنی چاہیے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی کے جتنے دن اللہ نے تمہارے دنیا میں لکھے ہیں، جتنے سانس اور جتنا رزق لکھا ہے، نہ وہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے یہ ایام استغفار میں، توبہ میں اور اللہ کی رضامندی میں گزار دیے، اور جو شیطان کے لغویات کے کام ہیں ان سے بچ کر اپنے خالق کو راضی کرتا رہا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی شیطان کو خوش کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور پھر جب ان کی آخری زندگی آتی ہے، چاہے وہ معذوری کی ہو، بیماری کی ہو، تو اس میں اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کے سینے کے جو ہیں بند وہ بھی کھل جاتے ہیں، دماغ کی گرہیں بھی کھل جاتی ہیں کہ ساری زندگی میں نے کیا کیا ہے اور کیا پایا ہے۔ آج صبح سے یہ جو اسٹیج ڈرامی یا جو ڈرامہ وغیرہ کرنے والے تارک ٹیڈی جن کا نام لکھا ہوا ہے، ان کی موت کی خبر یہ چینل پر چل رہی ہے، تو یہ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے یہ اسٹیج ڈراموں میں، جگت بازی میں، کھیل تماشے میں گزار دیا ہے۔ اور جب بیمار ہوا ہے تو ہسپتال میں گئے، جب روزانہ کے لاکھوں کے بل میڈیسن کے بننے لگے تو گھر والے جو ہے وہ بھی یعنی چھوڑ گئے، لاوارث بنا دیا۔ اب دیکھیں، آدمی شارٹ طریقے سے رزق یعنی روزی پیسے کو تلاش کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے پیسہ جمع کرنے میں لگا رہے، لیکن دیکھیں فلاں پروگرام کرنا تھا، فلاں کرنا تھا، فلاں سے بات تھی، وہ سب بیچ میں سارے پروگرام وہ پیچھے رہ گئے، بیچ میں ہی رہ گئے، اور موت آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، موت نے آنا ہی آنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے موت کے بعد جس خالق حقیقی سے ملنا ہے، اس کو کس شکل میں ہم نے اپنا منہ دکھانا ہے۔ اللہ سوال کریں گے، میرے بندے، ساری زندگی تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے گزاری، میری عبادت کرتا رہا، یا ساری زندگی تو شیطان کے پیچھے لگا رہا، شیطان کے جتنے کام ہیں ان کو تو ترویج دیتا رہا، ان کو کرتا رہا، ان کی شہرت میں لگا رہا؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو فنکار ہیں، ان کے پیچھے جو فنکار آئیں گے وہ اس کی فنکاری بیان کریں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے وہ اعمال ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہم بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیے ہیں، لوگوں کو ہنسایا ہے، لوگوں کو جناب اس نے جناب خوش کیا ہے۔ تو یہ اللہ کو خوش نہیں کیا، شیطان کو خوش کیا ہے۔ تو میرا یہ مقصد یہ آج کا پروگرام دینے کا ہے کہ ہمارے جتنے بھی فنکار ہیں اور جتنے بھی ڈراموں میں یا ان میں کام کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ سوچ ہے اور سمجھ ہے کہ جب یہ بیمار ہوا تو ہسپتال میں اس کو وارث چھوڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، جب دنیا سے بندہ جاتا ہے، دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، صرف قبر تک دفنانے کے لیے سب جاتے ہیں، اور جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو انسان کے نیک اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے۔ قبر کہتی ہے، بندے میرے اندر چراغ نہیں ہے، مہیا کر کے آنا۔ تو میرے بھائیوں، جانے والا جو ہے کلمہ گو ہے، تو اللہ اس کی جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اس کی مغفرت کی دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری زندگی باقی کتنی ہے۔ ہم نے یہ باقی زندگی اللہ کو خوش کرنے میں گزارنی ہے یا شیطان کو اور اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے؟ اللہ سے دعا ہے جتنے ہمارے بھائی ہیں جو لغویات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو معاف فرمائے اور ان کو توبہ کی توفیق دے، اور وہ اللہ کے ولی بن جائیں، وہ نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، خرچ کرنے والے، اور دن رات اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ اگر کسی کے بھائی دل آزاری ہوئی تو مجھے معاف کر دو، میں نے یہ پروگرام اس لیے دیا ہے، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا،
ہمیں کسی نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی، ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے، یہ چھوڑو، رحمان کی طرف آ جاؤ۔ پیغام دینا میرا یہ فرض ہے۔ باقی جو بھی دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ سے یہی گزارش ہے اللہ ان کو معاف فرما، اور جو باقی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، آخرت کی تیاری کریں، تاکہ ہماری قبر روشن ہو جائے، ہماری آخرت بہتر بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔